بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان جو مورد گفتگو ہے وہ مکرہ کی رضایت کا ناقلہ یا کاشفہ ہونا اور اس کے سلسلے میں دلائل کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے دیکھا ہماری گفتگو مکرہ کے حوالے سے یہاں پہنچی تھی کہ مکرہ نے جو فعل اکراہی طور پہ انجام دیا، اب اس کے بعد وہ راضی ہو رہا ہے اس فعل کی نسبت، تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ معاملہ اس کی بات کی رضایت پہ موقوف ہو جاتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ معاملہ صحیح قرار پائے گا۔ اب یہاں پر بحث یہ رہ جاتی ہے کہ یہ رضایت کس نوعیت کی رضایت حساب ہوگی، ناقلہ ہوگی، کاشفہ ہوگی۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ اس مکرہ کی رضایت کا کاشفہ یا ناقلہ ہونا، اور اس کا مقصود کہ کاشفہ ہو تو اس سے کیا مراد ہے، ناقلہ ہو تو اس سے کیا مراد ہے۔ پھر اس سلسلے میں دلائل کا بیان، شیخ انصاری کا نقطہ نگاہ، اور اشکال اور جواب ہے کہ دلائل کے سلسلے میں پھر ایک اشکال اور ایک دعویٰ بیان ہوتی ہے، اور اس دعویٰ کو جو ہے آگا جواب دیتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ پہلا مطلب جس میں مکرہ کی رضایت کے ناقل یا کاشف ہونے کے حوالے سے گفتگو کو اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ بقی الکلام فی ان الرضا المتاخر ناقل و کاشف۔ کلام اور گفتگو باقی رہ جاتی ہے اس ٹاپک میں، اس مسئلے میں، کہ یہ جو رضایت ہے مکرہ کی المتاخر، کہ جو اس اکراہ کے بعد اس فعل کو انجام دینے کے بعد اس کی جانب سے آ رہی ہے، یہ رضایت ناقل ہے یا کاشف ہے۔ رضایت اگر ناقل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس رضایت کے بعد جو ہے عقد اپنا اثر دکھائے گا، اور اگر ہم اس کو کاشفہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے عقد واقع ہوا جس دن سے، اسی وقت سے عقد اپنا اثر جو ہے وہ دکھائے گا اور مترتب کرے گا، یعنی ملکیت پھر ثابت ہو جائے گی اسی عقد کے وقت سے۔ تو فضولی کی بحث میں تو مفصل یہ بحث آنی ہے، اور یہاں پر آگا اس تناظر میں اس گفتگو کو لے کے آ رہے ہیں، اور دلائل کو ذکر کرتے ہوئے آگا فرماتے ہیں کہ مقتضی الاصل وعدم حدوث حل مال الغیر الا ان طیب النفس ہی هو الاول۔ اصل کا مقتضا اور اس بات کا مقتضا کہ دوسرے کا مال جائز نہیں ہے، تصرف اس کا حلیت جو ہے وہ حادث نہیں ہوتی، الا مگر طیب نفس سے، کہ انسان جو ہے وہ اس کی رضایت سے اس کے مال کی نسبت حلیت پیدا کرتا ہے۔ جو دو مطلب ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے اصل اور قاعدہ، دوسری جانب سے یہ دلیل اور یہ مطلب کہ دوسرے کا مال جائز اور حلال نہیں ہوگا مگر طیب نفس سے۔ اس کا مقتضا فرماتے ہیں کہ هو الاول، اس رضا کا ناقل ہونا ہے، یعنی رضا ناقل ہے یا کاشف ہے، تو فرماتے ہیں کہ قاعدے کی تقاضا جو ہے یہ ہے کہ وہ رضا ناقل ہے۔ اب یہاں پر اصل سے کیا مراد ہے، آیا اصل عملی مراد ہے یا قاعدہ عقلی قاعدہ مراد ہے؟ تو بعض نے دونوں احتمالات اور ذکر کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں پر مراد قاعدہ ہو، قاعدہ عقلی مد نظر ہو، اور اس طرح اس کو تبیین کیا ہے کہ جب طیب نفس ہم کہتے ہیں کہ اس عنوان سے کہ جز الاثر ہے یا شرط تاثیر ہے، جو بھی ہے بہرحال، تو عقد کے ساتھ رضایت ہونی چاہیے، اور یہ علت تامہ اس صورت میں وجود پاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب طیب نفس نہیں ہے تب تک جو ہے وہ حسن سببیت وجود نہیں رکھتی، پھر وہ جز سبب اپنا اثر نہیں دکھائے گا، اور جب اس کے شرائط کامل ہوتے ہیں یہ تب جب طیب نفس آ جائے، وہ رضایت آ جائے، تو اس کے بعد وہ علت تامہ بنتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علت جب تام ہوئی، جس وقت ہوئی، اس کے بعد معلول جو اس کا ہے وہ وجود پائے گا، اثر جو اس کا ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو اس نقطہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں عقلی طور پہ تو قاعدے کی تقاضا یہ ہے کہ وہی رضا ناقل۔ یا بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل سے مراد اصل عملی ہے، اور مقتضی الاصل یعنی یہ کہ استصحاب مد نظر، استصحاب عدم ملکیت، یعنی بے واقع ہوئی، اب اجازت نہیں آئی تو ملکیت بھی نہیں تھی، اور ہم شک کر رہے ہیں کہ آیا ملکیت حادث ہو رہی ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم استصحاب عدم ملکیت کرتے ہیں اس وقت تک جب تک رضایت نہیں آتی۔ اب اگر رضایت آ جاتی ہے تو واضح ہے کہ رضایت کے بعد جو ہے وہ ملکیت تحقق پاتی ہے، وجود پاتی ہے، اور یہی اس رضا کے ناقل ہونے کا معنی اور مفہوم ہے۔
تو اس طرح فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری مقتضی اصل کی تقاضا، اور اس طرح یہ کہ مال غیر حلال نہیں مگر طیب نفس سے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ هو الاول، رضا جو ہے وہ ناقل ہے۔ پھر اسی بات کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ ان قاعدے کے مطابق یہ بات ہے، لیکن الا ان الاقوا، مگر یہ کہ اقوا اور قویتر بات کیا ہے؟ بحسب الادلۃ النقلیہ، دلائل نقلی کی بنیاد پر، یعنی روایات جو اس خاص مورد میں اس سلسلے میں جو موجود ہیں ان کے مطابق، وہ ثانی، اس رضا کا کاشف ہونا یہ قویتر ہے اس ناقل ہونے کی نسبت۔ کما سیجی فی مسألۃ الفضولی، فرماتے ہیں جیسا کہ ان قریب یہ تفصیل اس کی آئے گی مسئلہ فضولی کے اندر، جہاں تمام روایات کو بیان کیا جائے گا، جس سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ رضا کاشفہ ہے، ناقلہ نہیں۔ تو بس قاعدے کو دیکھیں تو رضا ناقلہ ہے، لیکن چونکہ ہم تابع ہیں دلائل کے اور ان ودل نقلیہ کے، معصوم کی ان روایات سے، تو اگر وہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، جیسے کہ فضولی کے اندر تفصیل آئے گی، تو رضا جو ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ رضایت جو ہے وہ کاشفہ ہونا اس کا قوی تر ہے اس کی نسبت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ البتہ یہاں پر اس سلسلے میں ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ وَرُبَّمَا يُدَّعَى أَنَّ مُقْتَضَى الْأَصْلِ هُنَا وَفِي الْفُضُولِ هُوَ الْكَشْفُ، جب ایسا یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصل قاعدے کی تقاضا ہونا یہاں پر کہ جو اکراہی مسئلہ ہے، وفی الفضولی، اور فضولی کے میں کہ جہاں پر وہ شخص جو ہے مالک نہیں ہوتا عاقد، اور وہ انشاء بیع کرتا ہے دوسرے کے مال کو، تو فضولی میں اور یہاں قاعدے کی جو اقتضاء ہے وہ کیا ہے؟ ہول کشف ہے کہ یہ رضا کاشفہ ہے، ناقلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ لأن مقتضى الرضا، اس لیے کہ رضا کی جو تقاضا ہے بالعقد السابق، یعنی اس سابقہ جو عقد واقع ہوا اس کی نسبت مالک کی جو رضایت وجود پا رہی ہے، اس سابقہ عقد کی نسبت رضایت کا مقتضا هو الرضا بما افاده من نقل الملک حین صدور، مقتضا کیا ہے اس کا مقتضا یہ ہے کہ بس یعنی وہ راضی ہے اس چیز کی نسبت کے جو اس نے جو ہے جس کا وہ عقد افادہ کرتا ہے، من نقل الملک، وہ کیا ہے؟ نقل ملک ہے، حین صدور، کب؟ جب وہ عقد صادر ہوا، یعنی جب عقد صادر ہوا اور یہ مالک جب رضایت دیتا ہے، اور یہ رضایت بھی اسی عقد سابق کی دے رہا ہے، تو یہ عقد سابق کی رضایت کا آنا، یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پس مراد جو ہے وہ رضایت ہے اسی نقل ملک کی اسی عقد کے وقت سے، یعنی انشاء بیع جس دن ہوئی ہے اور نقل ملک کا انشاء جس دن ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اس مضمون عقد کی نسبت رضایت کا جو یعنی مراد ہے وہ یہی ہے کہ نقل از حین عقد، جب سے عقد ہے تب سے وہ نقل جو ہے وہ صورت پائے گی۔ اب یہاں پر شارع امضا کر رہا ہے اسی مالک کی رضا کو، فَإِمْضَاءُ الشَّارِعِ لِلرِّضَا بِهَذَا الْمَعْنَى، فرماتے ہیں کہ شارع کا امضا رضا کی نسبت جو ہے بِهَذَا الْمَعْنَى، اس معنی میں، وَهُوَ النَّقْلُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، کہ کون سی معنی؟ کہ یہ نقل از عقد ہے، وقت عقد ہے، وَتَرَتُّبِ الْآثَارِ عَلَيْهِ، اور اس عقد پر آثار اسی وقت سے مترتب ہیں، چونکہ شارع اس رضا کو جائز نافذ جان رہا ہے۔ کون سی رضا؟ جو مالک راضی ہو رہا ہے، اور مالک کی رضایت کا مطلب ہم نے دیکھا کیا ہے؟ یعنی نقل ملک اسی عقد کے وقت سے، تو جب شارع ایسی رضا کو امضا کر رہا ہے تو یہ امضا کرنا شارع کا لا یکون الا بالحکم بحصول الملک فی زمان النقل، فرماتے ہیں کہ یہ امضا نہیں ہوگی مگر اس معنی میں، مگر اس حوالے سے کہ حکم ہے شارع کا ملکیت کے حصول کی نسبت زمان نقل میں، یعنی اس زمان میں، اس وقت میں کہ جس میں وہ انشاء نقل صورت پائی۔ بس شارع کا امضا در واقع اس نقل کی نسبت اسی عقد کے وقت سے تعلق پاتا ہے، نقل از حین عقد، اس کی نسبت شارع کا امضا در واقع تعلق پا رہا ہے۔ تو یوں مقتضی الاصل جو ہے وہ اس طرح یہ ربما یدعا کی صورت میں بعض نے جو ادعا کیا ہے وہ اس طرح سے مقتضی الاصل جو ہے وہ دیکھتے ہیں رضا کو ناقل۔ لیکن آیا یہ بات ان کی درست ہے یا درست نہیں ہے؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ اس دعویٰ کا جواب دیتے ہیں اور اسے درست نہیں جانتے، فرماتے ہیں کہ وفی ہے، اس کے اندر یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ ان مفاد
عقد سابق لیس النقل من حینہ، فرماتے ہیں کہ اس عقد سابق کا جو مفاد ہے، جو یعنی جس چیز کا وہ افادہ کرتا ہے، وہ نقل من حین العقد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب جب یہ مالک اس عقد سابق کی نسبت راضی ہو رہا ہے تو بس وہی عقد کا جو مفاد اور مضمون اور جو اس کا اقتضا ہے وہ حاصل ہوگا، یعنی وہی نقل از حین عقد نہیں، عقد سابق کا یہ مفاد نہیں تھا، بل نفس النقل، یعنی مفاد عقد سابق کیا ہے؟ نقل من حین العقد نہیں ہے، بلکہ خود نقل ہے، خود وہ نقل مفاد عقد سابق ہے، الا ان انشاءہ لما کان فی زمان التکلم، یعنی خود عقد جب وجود پاتا ہے تو وہاں انشاء تملیک ہوتی ہے، اور انشاء جو ہے وہ اپنی ذات میں زمان سے خالی ہے، بس اصل نقل ہے، الا مگر یہ کہ ان انشاءہ لما کان فی زمان التکلم، مگر یہ کہ اس کا وہ انشاء جب ایک تکلم کے زمان میں واقع ہے تو یعنی اس وقت جب وہ الفاظ جاری کر رہا ہے اور وہ جو تکلم کا زمان ہے اس کے اندر وہ انشاء وجود پا رہا ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دو صورتیں، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْإِنْشَاءُ مُؤَثِّرًا فِي النَّظَرِ شَارِعٍ فِي زَمَانِ التَّكَلُّمِ، اگر وہ انشاء مؤثر ہے شارع کے نقطہ نگاہ سے اسی تکلم کے زمان میں، جس تکلم کے زمان میں وہ انشاء صادر ہو رہی ہے، حدث الاثر فیہ، تو پھر اثر بھی وہی حادث ہوگا، یعنی چونکہ جب تمام شرائط جو ہیں وہ جامع ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، بعد میں رضایت بھی آ جائے گی، تو پھر انشاء جب شارع کی نقطہ نگاہ سے مؤثر ہے اسی زمان تکلم کے اندر، تو پھر جب رضایت آ جائے گی، تمام شرائط جمع ہو جائیں گے، تو حدث الاثر فیہ، اثر بھی حادث ہوگا فیہ اسی زمان، کیونکہ سبب جب تام تحقق پاتا ہے تو اس کا اثر تحقق پاتا ہے۔ شارع نے جن چیزوں کو سبب تصور کیا ہے اس اثر کے لیے، اور وہ بھی کہاں پر؟ اسی زمان تکلم کے اندر، تو جب یہ یعنی شرائط جمع ہو جائیں گے، سبب کامل ہو جائے گا، تو وہاں اس کا اثر بھی اسی زمان تکلم میں نقطہ نگاہ شارع سے حاصل ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا بعد حصول امر، لیکن اگر شارع کے نقطہ نگاہ سے وہ انشاء مؤثر ہے ایک چیز کے حاصل ہونے کے بعد، تو حدث الاثر بعد، تو پھر اس کا اثر بھی اس کے بعد ہی حادث ہوگا، یعنی اگر شارع کے نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ رضایت آ جائے تو وہ عقد اپنا اثر دکھائے گا، تو جب رضایت آئے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ عقد بھی مؤثر ہوگا، اور اس نقطہ نگاہ سے پھر وہ رضایت کیا بنے گی؟ واضح سی بات ہے کہ ناقل بنے گی، نہ جو ہے وہ کاشف۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فحصول النقل فی نظر الشارع، شارع کے نقطہ نگاہ میں نقل کا جو حصول ہے، یتبع زمان حکم ہی، یہ تابع ہے اس کے حکم کے زمان کے، یعنی الناشی من اجتماع ما یعتبر فی الحکم، کہ جو ناشی ہے اس کا حکم کس سے؟ ان چیزوں کے اجتماع سے کہ جو اس حکم میں معتبر ہیں، یعنی شارع جو ہے جو حکم کر رہے ہیں کہ یہ عقد اثر دکھائے گا، اور اس حکم کو وہ حکم ناشی ہے ان تمام امور کے اجتماع سے جو اس نقل کے اندر معتبر ہیں، اور اس حکم کے حوالے سے وہ اعتبار رکھتے ہیں کہ اگر یہ شرائط آ جائیں، یہ تمام امور جمع ہو جائیں تو یہاں نقل صورت پائے گی۔ تو یہاں شارع کے نقطہ نگاہ سے نقل کا حصول تابع ہے اس کے اسی حکم کے زمان سے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ شارع نے جو حکم کیا ہے اس کے تأثیر کا کہ یہ مؤثر واقع ہوگا، یہ کس زمانے سے وابستہ ہے؟ آیا وہ جو ہے یعنی ایک چیز کے حصول اور ان شرائط کے حصول کے بعد اس کے یعنی حکم کو، اس کے اثر کو جانا ہے کہ مترتب ہونا ہے، تو واضح ہے کہ یہاں پہ وہ تاثیر بھی انہی شرائط کے اور انہی امور کے حصول کے بعد ہوگی۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شارع جو ہے وہ رضایت کے بعد اس کو مؤثر جان رہے ہیں، تو یہاں پر اس نقطہ نگاہ سے رضایت جو ہے وہ ناقل کاشف نہیں ہو سکتی اس نقطہ نگاہ سے اور اس طرح سے کہ جو ادعا کر رہے تھے ان کی یہ دعویٰ درست نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ شاہد لے آتے ہیں کہ وَلِذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ بِتَحَقُّقِ الْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبُولِ او بعد القبض فی الصرف والسلام والہبہ، فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یعنی یہ عقد سابق جو ہے وہ نقل ہے، نہ نقل من حین العقد،
بلکہ اصل نقل جو ہے وہ اس کا اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ کان الحکم بتحقق الملک، کہ حکم کرنا ملکیت کے تحقق کا بعد القبول، جب قبول آ جائے، اور بعد القبض فی الصرف والسلم، یا بے صرف اور بے سلم جو ہے اس کے اندر، بے صرف جس میں درہم اور دنانیر کی بے ہوتی ہے، بے سلم کے جس کے اندر تسلیم یعنی حوالے کرنا مجلس عقد میں اسی جو ہے سمن کو ضروری ہوتا ہے اور مبی بعد میں دی جاتی ہے. تو یہاں پر قبض کے یعنی قبول کے بعد ملکیت کا متحقق ہونا، جب آپ نے کہا بے تو اب جب تک قبل تو نہیں آ رہا تو ملکیت متحقق نہیں. اور اسی طرح بعد القبض فی الصرف والسلم، صرف اور بے سلم کے اندر بھی اس طرح سے کہ قبض جب تک تحقق نہیں پاتا تو یہاں پر یعنی تقابض بے صرف اور کے اندر مجلس عقد کے اندر کیا ہو، تقابض ہونا چاہیے. اور اگر وہ تقابض نہیں ہوتا اس میں تو ملکیت تحقق نہیں پائے گی. سلم کے اندر بھی اس طرح سے ہے. والحبا، اگر موہوب لہو قبض نہیں کرتا تو اسے ملکیت حاصل نہیں ہوگی. او یا فرماتے ہیں کہ او بعد انقضاء زمان الخیار علی مذہب شیخ، یہ زمان خیار کے منقضی اور ختم ہو جانے کے بعد ملکیت کا متحقق ہونا مذہب شیخ طوسی کی بنیاد پر. شیخ طوسی کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جب تک خیار ہے ملکیت تحقق نہیں پاتی، خیار ختم ہو جائے گا تو ملکیت تحقق پائے گی. تو یہ جو حکم ہے تحقق ملکیت کا ان تمام مراحل کے بعد، فرماتے ہیں کہ غیر منافل لمقتضی الایجاب، یہ اس ایجاب کی تقاضا کے خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے. چونکہ ہم نے کیا کہا کہ ایجاب کیسا ہے، یعنی بے تو اگر آپ نے کہا تو یہاں درواقع یہ بے تو انشاء نقل ہے، نہ یہ کہ انشاء نقل من حین البے من حین العقد. اصل نقل انشاء ہو رہی ہے. جب اصل نقل انشاء ہو رہی ہے تو یہاں منافات نہیں رکھتا کہ انشاء نقل ہو اور ملکیت جو ہے وہ تحقق نہ پائے مگر قبول کے بعد، اور اس طرح باقی جو امور پیچھے مثالوں میں بیان ہوئے ان کے بعد. یعنی یہاں پر اس اعتبار سے کوئی منافات جو ہے نہیں ہے، چونکہ زمان انشاء کے اندر مد نظر نہیں ہوتا. جب زمان مد نظر نہیں ہوتا تو یہاں پر ایسا نہیں کہ آپ بے تو کہیں گے اور پھر قبل تو کہیں گے اور تقابض نہیں ہوا تو اب ملکیت متحقق نہیں ہو رہی تو ہم کہیں کہ یہاں پر اثر تخلف پا رہا ہے اپنے اس جو ہے مؤثر سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ منافی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ تَبْعِيدًا فِي مُقْتَضَاهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَزْمِنَةِ، اور اسی طرح تبعیض بھی نہیں ہے یہاں پر ایجاب کے مقتضا میں زمانوں کی نسبت، ازمنہ کی نسبت، کہ کیوں جو ہے مثلا ایجاب جب جاری ہو رہا ہے تو مختلف زمانوں کی نسبت جو ہے وہ تبعیض رخ پا رہی ہے اس ملکیت کے تحقق کے حوالے سے. بس لم یکن یعنی یہ جو تحقق ملکیت کا حکم ہے یہ تبعیض نہیں رکھتا ایجاب کے مقتضا میں زمانوں کی نسبت، چونکہ ایجاب کے اندر زمان جو ہے وہ مد نظر نہیں ہوتا، انشاء کے اندر دخالت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مفہوم اور محتوا کیا ہے، مفاد کیا ہے، اصل انشاء نقل ہے. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جب تبعیض نہیں ہے، اور یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ عقد سابق کا مفاد جو ہے وہ نقل ہے نہ نقل من الحین. تو لہٰذا وہ جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ بھی رد ہو جاتا ہے جس میں کہا گیا کہ عقد سابق کا مطلب جو ہے وہ نقل من حین العقد ہے، من حین صدور انشاء ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اس سلسلے میں مزید جو بعض نکات ابھی رہتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے، ان قلت اور قلت کے تناظر میں، اشکال و جواب کے تناظر میں، کہ بعض نے آ کر یہاں پہ ایک اشکال بھی کیا ہے تو اس کا پھر شیخ انصاری جواب دیں گے. پھر ایک اور نقطہ نگاہ سے اسی مسئلے کو دوبارہ توضیح دیں گے. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.